وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام مختلف: وقولوا للناس حسنا. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسول النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، آئیے اس سے پہلے کہ عرض معروض کا سلسلہ مختصراً دراز ہو، کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے تو دراز مختصر ہی ہو سکتا ہے. حصول برکت کے لیے مدینے والے آقا، ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے مولا، ایسے مولا کہ جنہوں نے اپنے اللہ کے حکم سے اور اپنے اختیار سے، ایسے مولا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے اور اپنے اختیار سے اپنے ایک پیروکار کو غدیر کی وادی میں ہاتھ پکڑ کے مولا بنایا. ایسے مولا کہ جو خود مولا بھی ہے اور مولا گر بھی ہے. ایسے آقا کی بارگاہ میں، ایسے کریم کی بارگاہ میں، یعنی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھیں، پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد، خصوصاً علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید، صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. آج ہم اور آپ جس بزم میں شامل ہوئے ہیں وہ ہر چند کے منسوب ایک خواجہ سے ہے، ہر چند کے منسوب اللہ کے ایک ولی سے ہے. لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے اور جو کانسیپٹ ہے کہ جس کانسیپٹ نے، جس نظریے نے اس بزم کے انعقاد کا بنیاد رکھی ہے، اس بزم کو منعقد کرنے پر آپ کو مجبور کیا اور ہمارے فاضل دوست مولانا منہاج صاحب کو اس در اس در بھیجا دعوت کے لیے، وہ ایک کانسیپٹ ہے، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا، اور عقیدہ ڈائریکٹ کہہ کے نہیں دیا، اللہ نے بیان کیا. جس آیت کریمہ کی تلاوت اشرف آپ کے سامنے مجھے موصول ہوا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. یہ جو لفظ قرآن میں ذکر کا آیا ہے، ذالک ذکر، ذکر کے معنی جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ذکر چل رہا تھا، آپ کی باتیں چل رہی تھیں. ذکر کا اصلی معنی عربی میں عام معنی ہے یاد کا. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور آج آپ کسی کی یاد میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے کسی سے، اپنے کسی ایک خاص بندے سے نہیں، اللہ نے بندوں سے، اپنے عام بندوں سے، ہم سے بھی اور آپ سے بھی، یہ کھلا اللہ نے جو ہے انعام دیا ہوا ہے. یہ میرا اللہ کی بارگاہ سے انعام ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم مجھے کس طرح یاد کرو گے. تم مجھے جس طرح یاد کرو گے میں تمہیں اس طرح یاد کروں گا. تم تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. بلکہ اللہ اس سے بڑھ کے دینے والا ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھ کے کرتا ہے. اگر آپ اللہ کو تنہائی میں یاد کریں گے، اللہ آپ کو محفلوں میں یاد رکھے گا. اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرے گا. یہ جو ذکر ہے، یہ جو یاد ہے، کسی نے اللہ کو اتنا ٹوٹ کر، اللہ کی محبت میں اتنا ٹوٹا کہ اپنے وجود کو مٹا دیا، اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹ کر اس کو اتنا یاد کیا ہے کہ آج جب اس کا عرس آیا ہے تو عرس اس کی مزار ہے اجمیر میں، ہم یہاں دیوا میں بیٹھ کے اس کی یاد منا رہے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ جو کوئی بھی اس کو یاد کرے گا تو اللہ بھولے گا نہیں اسے.
اللہ بھی اس کو یاد رکھے گا. تو اللہ کے یاد رکھنے کے 1000 طریقے ہیں. چند ہم اور آپ جانتے ہیں, چند جو اس میں سے ایک یہ تقریب بھی ہے, ایک یہ مجلس بھی ہے, ایک یہ محفل بھی ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. بہت اچھا نقطہ ہے. اللہ یاد کرے گا. اب اللہ کو خواجہ صاحب نے یاد کیا, آج خواجہ صاحب کا عرس ہے. آپ اپنے گھروں سے اس ٹھنڈ میں, اور اگر گرمی ہوتی تو یہاں اگر کھلے کا موسم یا مئی جون بھی ہوتا تو یہ 3 تپ رہی ہوتی, پھر بھی آپ یہاں بیٹھے ہوتے. اسی طرح یہاں ٹھنڈ ہے, اور یہاں ٹھنڈ میں آپ اپنا کمبل, رضائی, آنکھ, کرسی, اپنا آرام چھوڑ کے یہاں ٹھنڈ برداشت کر کے بیٹھے ہیں. تو سوچئے کہ آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ گھروں سے نکلیں. وہ جو فکر, وہ محبت جس آپ کے دل میں آئی تو وہ ڈالی کس نے؟ وہ اسی رب قادر نے ڈالی, جس رب قادر کی ذات میں وہ فنا ہوئے. مجھے مولانا روم کا ایک شعر یاد آتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم جو حدیث خواب گویم, میں نہ شب ہوں, میں نہ رات ہوں, میں نہ رات کا پرستار ہوں کہ خواب کی باتیں کرتا ہوں. یعنی مولانا روم کہتے ہیں میں آنکھ بند کر کے خوابوں خیالوں میں خواب دیکھتے ہوئے باتیں نہیں کرتا. مولانا روم کہہ رہے ہیں میں وہ باتیں کرتا ہوں جو رب مجھے دکھاتا ہے, جو دیکھتا ہوں, جو سچ ہے, حق ہے, وہ باتیں کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ نہ شبم نہ شب پرستم چو حدیث خواب گویم, من ذرہ آفتابم ہم آفتاب گویم. کہ میں آفتاب کا ایک ذرہ ہوں. تو گویا دیکھو جو اس کے اندر عنصر ہے, اگر آفتاب ہیلیم گیس سے بنا ہے تو اس میں سے ایک ذرہ نکالیے گا تو وہ بھی ہیلیم گیس ہی رہے گی, وہ واٹر نہیں بن جائے گا, وہ ہائیڈروجن یا ہیلیم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو جائے گا. تو یہ بات یوں دیکھیے کہ اللہ کی ذات میں واصل بالحق ہو کر, فنا فی اللہ ہو کے, اللہ کی ذات میں مٹ کر خواجہ ایسا باقی ہوئے اللہ کی ذات میں کہ آج کوئی ان کو بھلا نہیں پا رہا. ہم اور آپ ان کی یاد میں یہاں پر موجود, ہم اور آپ ان کی یاد میں یہاں آئے ہیں. آپ یقین جانیے میرا ہاتھ اور میرا پیر ایک دم سرد ہے, جس کو چاہے آ کے چھو لے, لیکن کرو نکلو یہاں سے. تو وہ ڈرائیونگ فورس جو تھی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی تھی, اور اللہ نے دل میں ڈالی کس کے سبب؟ خواجہ کے سبب. اللہ, انہوں نے اللہ کو یاد کیا. آج اللہ انہیں ایسے یاد کر رہا ہے کہ آپ ان کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. سرکار غریب نواز ہو یا سرکار غوث پاک ہو, سرکار عالم پناہ ہو, ہر کوئی جس نے اس منزل کو طے کیا ہے آج اس کی یاد منائی جاتی ہے. اور آپ ان کی بارگاہوں میں جائیں گے تو آپ کو خالصتاً توحید ملے گی. توحید کے علاوہ اگر کچھ ملے گا تو ذکر پاک رسول ملے گا, ذکر اہل بیت ملے گا. اور ہمیشہ آپ کو چاہے غریب نواز کی بارگاہ ہو, سرکار عالم پناہ کی بارگاہ ہو, سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں سنت اہل بیت کی محبت نص قرآن سے فرض ہے, قرآن کی نص سے اہل بیت کی محبت فرض ہے. تمام صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ بجا ہے, درست ہے, لیکن اہل بیت کی محبت قرآن کے حکم سے, قرآن کے حوالے سے فرض ہے. یہی غریب نواز کی بارگاہ میں آئیے. غریب نواز سے منسوب ایک شعر ہے, فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست, اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست, گنجائش بہر در صبح ممکن نیست. کہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کے اوصاف اور کمالات, ان کی فضیلت گفتگو اور الفاظ میں بیان ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا. پھر مثال دیتے ہیں, کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوزے کے اندر سمندر سما جائے, حالانکہ خود آنا ساگر کو کوزے میں سما چکے تھے. کوزے میں کہتے ہیں جس طرح سمندر نہیں آ سکتا اس طرح الفاظ کے گھیرے میں فضائل علی نہیں آ سکتا. یعنی ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ اور ہوں گے کہ جن کی فضائل لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے, یہ علی ہیں جن کے فضائل الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتے, کیونکہ الفاظوں نے, فضائل نے حضرت مولائے کائنات کا احاطہ نہیں, کہ مولائے کائنات کو فضیلتوں نے نہیں, فضیلتوں کو مولائے کائنات نے گھیرا ہے. یہ بات میں جوش میں نہیں کہتا, یہ بات امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بات خلافت کی چل رہی تھی تو لوگوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت پہ بات کی, حضرت عمر کی خلافت پہ بات کری,
حضرت عثمان کی خلافت پہ بات کری تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنے سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، سر کو اٹھایا اور کہنے لگ گئے تم خلافت پہ بات کرتے ہو، سنو خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی. کیا فرمایا؟ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلیفہ بن کے خلافت کو چار چاند لگایا. تو علی نے فضائل نے علی کو نہیں گھیرا ہے، یہ علی ہیں جنہوں نے فضائل کو گھیر رکھا ہے. اور کیوں نہ ہو علی ایسے کہ جن کی تربیت 5 سال کی عمر سے بلکہ کعبے سے نکلنے کے بعد سے ہی مولائے کائنات کی تربیت خود رسول اکرم نے فرمائی. جس کی تربیت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ حیدر کرار بنتا ہے. اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ فضائلوں کو گھیر رکھتا ہے، وہ جو کام کر لے وہ فضیلت کا ہو جاتا ہے. عرض کر رہا تھا یہ میں نے حصول برکت کے لیے اور جان بوجھ کے حضرت حیدر کرار کا ذکر چھیڑا کہ میرا مزاج ہی ایسا ہے. اب آپ اسے سنیت کہیں یا شیعت کہیں، میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ حیدر کرار کا ذکر نہ ہو تو مجھے تکلیف ہوتی، مجھے پریشانی ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ ذکر ادھورا ہے. اور بالکل دیکھیے کہ بات کہتے ہی حدیث پاک یاد آ گئی، درود پاک پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی جن، اپنی محفل کو علی کے ذکر سے سجایا کرو اور سجائیے علی کی محفل، علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو. آپ کو پتہ چل جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کے بعد ایک آیت کریمہ اور پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا ایک جز ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ہی تبلیغ کا ہتھیار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اہل مکہ تشدد کرتے تھے، طائف والوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا مظہر بنے اور اس کے ماتحت عمل پیش کیا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کیا ہے؟ اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. لوگوں سے یہ نہیں کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، مسلمانوں سے اچھی طرح بات نہ کرو. یہ نہ دیکھو کہ مسلمان ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہندو ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہودی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عیسائی ہے، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو. اور یہ اچھا لہجہ تھا، اچھی طرز گفتار تھی کہ جب لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے تو حضور پلٹ کے ان کو جواب نہیں دیتے تھے، اور اگر کبھی جواب دیتے تھے تو لہجے میں وہ مٹھاس ہوتی تھی، وہ چاشنی ہوتی تھی کہ سامنے والے کا پتھر دل پگھل جایا کرتا تھا. غریب نواز انہی رسول کے جانشین ہیں. وہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو آپ نے پراکرت زبان سیکھی. اس زمانے میں عوام کی جو زبان ہوتی تھی وہ پراکرت تھی، اور ایلیٹ طبقہ جو ہوتا تھا پنڈتوں کا، ان کی زبان سنسکرت تھی. تو پراکرت زبان آپ نے کیوں سیکھی کہ یہاں پہ لوگ پراکرت زبان بولتے ہیں، کیونکہ آپ مدینہ شریف سے چل کے آ رہے تھے. رہنے والے آپ جو ہے فارسی اور آپ عربی بولتے تھے. یہاں آئے تو آنے سے پہلے پراکرت سیکھ لی، کیونکہ ان کو یہاں کی ولایت سونپی گئی تھی. یہاں ان کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا جلوہ دکھانا تھا، یہاں پہ ان کو اسلام کا چراغ روشن کرنا تھا. جب یہاں آئے تو آپ طویل طوالت کو چھوڑتے ہوئے آپ سبھی جانتے وہ کہاں گئے، کہاں رہے. پہلے دہلی میں رہے، اس کے بعد اجمیر شریف گئے. تبلیغ کرتے تھے. جب کوئی آ کے آپ کے پاس بیٹھے تو آپ کی باتیں سنتا تھا، تو کوئی بات مانے نہ مانے، یہ چیز مانے نہ مانے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اس بات پہ بحث کرے نہ کرے، یہ بات ضرور کہتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا انداز اتنا سچا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی اتنی سچی ہے. ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے، ان کے اخلاق میں وہ بالیزگی ہے، وہ بالائی ہے، وہ بلندی ہے کہ جو ایسا اخلاق، ایسا کیریکٹر، ایسا کردار رکھتا ہو تو ہو نہ ہو وہ سچا ہی ہوگا. یہ پہلی شگاف تھی، یہ پہلا وار تھا جو کفر کے سینے میں اپنی زبان سے، میٹھی زبان سے، پیاری زبان سے، اخلاق والی زبان سے وار کرتے ہوئے شگاف کیا کفر کے سینے میں. پھر کیا تھا؟ جب شگاف ہو گیا تو نور بھی داخل ہوا. دوبارہ آئے تو خواجہ کا نور بھی داخل ہوا. مان لیے دروازہ بند ہے تو نور کیسے داخل ہوگا؟ جب اس میں شگاف ہوگا تبھی تو نور جائے گا. ان کے دل میں شگاف ہوا، دوبارہ آئے،
خواجہ سے نور الہی لیا، بھائی چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، اسی طرح آپ تبلیغ کرتے رہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جب دہلی میں یا اجمیر میں یا کہیں رہتے تھے اور کوئی اہل حنود ان کے پاس آتا تھا دوسرے مذہب کا اور اس کے یہاں گھر میں کوئی کام ہوتا تھا تو خواجہ غریب نواز اپنے اخلاق کا یوں مثل پیش کرتے کہ جاتے اس کے گھر میں اس کا ہاتھ بٹا دیں۔ لہذا ہم اور آپ ایسے ہی خواجہ کی محفل میں جمع ہوئے اور یہ محفل میں آنا یوں بیکار نہ جائے گا۔ جان لیجئے کہ قیامت کے دن جب اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ سے شفاعت کی اجازت لیں گے، اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ رسول اللہ کے بعد اس امت کے صالحین، اہل بیت کو، شہداء کو، صدیقین کو، اولیاء کرام کو اجازت ملے گی۔ یاد رکھیے قرآن یہ کہتا ہے احسان کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ آپ خواجہ کی یاد یہاں منا رہے ہیں تو آپ ان پر ایک طرح کا احسان کر رہے ہیں، جبکہ یہ احسان نہیں ہے، نہ آپ کی نیت ہے احسان کی۔ لیکن خواجہ غیرت مند ہے، خواجہ غیرت مند ہے، غیور گھرانے کے ہیں، حیدری خون ہے، حسینی لال ہے۔ ان کے نام لیوا کوئی ایک بار ان کو یاد کرتا ہے تو وہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ بروز قیامت جب اولیاء کو اجازت ملے گی تو اللہ کی بارگاہ میں یہی خواجہ، یہی غوث، یہی وارث پاک کھڑے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ گنہگار ضرور ہے مگر تیری رحمت بڑی ہے، تیری رحمت سے بڑھ کے اس کے گناہ نہیں، اے اللہ رسول اللہ کے صدقے میں معاف کر دے، اے اللہ میرے لیے بخش دے، اے اللہ یہ میری محفل سجاتا تھا، تو نہیں تو کہا ہے کہ تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو تیرے یاد کرنے کا ذریعہ یہ بندہ بنا تھا، اے اللہ اس کے سبب اس کو بخش دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ غریب نواز کے صدقے میں آپ نے محفل جمائی ہے، غریب نواز آپ کی سفارش پیش کریں گے اور انشاءاللہ ضرور بس ضرور ہماری سنوائی ہوگی، اور کیوں نہ سنوائی ہوگی۔ آپ نے حدیث پاک ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سارے اہل قیامت تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ میری سفارش کر دی، کہیں گے غیر کے پاس جاؤ، غیر کے پاس جاؤ۔ پھر جب رسول اللہ کے پاس آئیں گے، رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو غریب نواز کو بھی اجازت ملے گی، جب اجازت ملے گی تو ہمارا اور آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، اللہ سے وہ بھی سفارش کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ذکر خیر ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔